نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اسلامی معاشرے یا ریاست کا جو پہلا ستون ہے، رکن رکین، وہ تو سورہ حجرات کی پہلی آیت میں آ گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بلا چون و چرا، جہاں حکم خدابندی اور حکم رسول آ جائے رک جانا، کوئی قانون قاعدہ، کوئی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے منافی نہ ہونا۔ لیکن یہ دستوری اور قانونی بنیاد ہے۔ ملی زندگی، حیات ملی میں ایک اور ضرورت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان میں جذبات بھی ہیں۔ مختلف افراد کو جوڑنے کے لیے ایک سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، اور وہ جذباتی۔ کسی شخصیت کے ساتھ جذباتی لگاؤ، کسی قومی ہیرو کے ساتھ محبت، یہ باندھتی ہے ایک دوسرے کو۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش، انہیں امیٹیٹ کرنا، گاندھی کا انداز اختیار کرنا، نہرو کیپ اختیار کر لینا، جناح کیپ اختیار کر لینا، نہرو کٹ واسکٹ پہننا، ماؤ زیتون کا جیکٹ پہننا، سب کیا ہے یہ؟ پھر 50 گز اونچے مجسمے گاندھی کے بنانا، ماؤ زیتون کے بنانا، اسٹالن کے بنانا، کس لیے؟ تاکہ عظیم شخصیت کی چھاپ پڑ جائے لوگوں کے اوپر۔ ان کے جذبات جو ہیں، ان میں ایک شخصیت سے محبت، ایک شخصیت سے عقیدت رچ بس جائے اور یہ انہیں جوڑ دے آپس میں۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں بتائیں۔ کیوں بتائیں؟ یہاں تک کہ اگر کوئی ہیرو نہ ہو تو ہیرو بنانا پڑتا ہے، تاکہ اس ہیرو کی ہیرو ورشپ، تو ورشپ کا لفظ تو بہرحال ہمارے لیے درست نہیں ہے، لیکن اس ہیرو سے محبت، اس کے اتباع کا جذبہ، اس کا احترام، اس کا ادب، یہ در حقیقت انسانی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد بنتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں وہ شخصیت جو ہے کوئی مصنوعی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل آویز شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کی محبت، اللہ کی محبت کے بعد رسول کی محبت، اور پھر ساری محبتیں ان کے تابع۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے، اس کے بیٹوں سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، وہاں تو بہت زبردست دھمکی آئی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، دیکھو سن رکھو، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی
اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، اور وہ کاروبار جن میں کساد کا، مندے کا خوف رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور کوٹھیاں اور محل جو تم نے بنائے ہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، ادھر بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ہے در حقیقت دوسری شخصیت مسلمانوں کو جذباتی طور پر ایک دوسرے قریب لانے کی۔ جب میرا بھی ایک جذباتی تعلق حضور کے ساتھ ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، تو ہمارا یہ حضور کے ساتھ تعلق ہمیں بھی قریب لائے گا ایک دوسرے سے، ان کی محبت کے رشتے میں ہم بندھ جائیں گے آپس میں۔ اور اگر حضور کی شخصیت کے ساتھ کوئی گستاخانہ طرز عمل اختیار کر لیا جائے، ان کی بات کی پرواہ نہ کی جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ منتشر ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی امت ہے اور 1400 برس گزر چکے ہیں، اس میں جو ایک کلچرل ہوموجینٹی ہے، یکسانی ہے۔ آپ کو انڈونیشیا کا مسلمان ملے گا، وہی انداز اس کا، وہ داڑھی ہے اس کا وہی انداز، لباس ٹھیک ہے تہبند ہو کچھ ہو، لیکن وہ گھٹنوں سے اوپر ہوگا، محسوس ہوگا کہ کوئی شے ہے ان کے درمیان مشترک۔ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے گرد تو سب نماز پڑھیں گے اور کسی کی نماز ٹوٹے گی نہیں، کہیں زیادہ فرق نہیں ہوگا، کوئی رفع یدین زیادہ کر رہا ہے، کوئی آمین بالجہر زور سے کہہ رہا ہے، بس صلی اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی یہ کہ قیام ہے، اس کے بعد رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر جلسہ ہے، پھر سجدہ ہے، پھر اس میں کوئی ترتیب میں فرق نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس نے اس امت کے اندر کلچرل ہوموجینٹی اینڈ کلچرل کنٹینیوٹی پیدا کی ہے، نسل بعد نسل بعد نسل۔ ہم کسی اور ہیرو کو وہ مقام دینے کو تیار نہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کوشش ہوئی قائد اعظم کو ہیرو بنا دیا جائے، محترمہ فاطمہ جناح کو آئیڈیل بنا دیا جائے، اس کی یہاں تک انتہا ہوئی ہے پاکستان میں۔ میرا طالب علمی کا دور ہے یہ کہ ایک صاحب نے لکھا تھا، آج کی عورت کے لیے فاطمہ بنت محمد نمونہ نہیں ہے، نمونہ فاطمہ جناح ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ نسبت خاک رابہ عالم پاک، ان کا اپنا مقام ہے، انہوں نے قائد اعظم کی جیسے خدمت کی ہے، ساتھ دیا ہے ساری عمر، ہم ان کی قدر کریں گے، لیکن ہمارے لیے قابل اقتداء، قابل اتباع وہ فاطمہ بنت محمد ہیں، عائشہ زوجہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا اتباع کریں گے۔ ہیرو ہمارے وہ ہیں۔ یہ زائرین حریم مغرب، جو مغرب کی تہذیب میں رنگے ہوئے لوگ ہیں، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ ہمارے لیے تو در حقیقت ایک معیار ہوگا، محمد سے جو جتنا نزدیک، ہمارے دلوں میں اتنی ہی اس کی قدر و قیمت ہوگی، محبت ہوگی۔ جو جس درجے میں متبع رسول ہے، اسی درجے میں ہمارے دلوں میں اس کے لیے احترام ہوگا، ادب ہوگا، محبت ہوگی۔ اب اس میں جو رکھنے پڑ رہے تھے، اصل میں اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ یہ جو سورہ حجرات ہے، یہ مصحف میں سورہ فتح کے فوراً بعد ہے۔ سورہ فتح سے در حقیقت عرب میں اسلام کی فتوحات کا دائرہ شروع ہو گیا تھا۔ سورہ حدیبیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بہت بڑی فتح ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اگلے سال خیبر فتح ہو گیا، جو سب سے بڑا گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا، حجاز کے شمالی سرے پر۔ اگلے سال مکہ فتح ہو گیا، تو فتوحات کا دور شروع ہو چکا تھا۔ جب فتوحات کا دور شروع ہو گیا تو ظاہر بات ہے اب بہت سے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، چڑھتے سورج کے تو سبھی پجاری ہوتے ہیں۔ اب اسلام کا وہ دور جو تھا غریبی کا، اور اسلام جو ہے وہ کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ دور ختم ہوا، تو وہ چڑھتے سورج کے پجاریوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی۔ لیکن ایک تو یہ ان کی 2-3 چیزیں بڑی نمایاں تھیں۔ ایک تو وہ آ کر حضور پر احسان دھرتے تھے، دیکھیے ہم بغیر لڑے بھڑے اسلام لے آئے ہیں،
ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ نمبر 2 اکھڑ تھے، جو مزاج عرب کا ہے، اکھڑ، ادب اور احترام یہ ان کی لغت ہی میں نہیں تھی، بہت اکھڑ مزاج، قومن لدہ، قرآن مجید نے کہا جھگڑالو قوم، بڑی اکھڑ قوم۔ لہذا وہ حضور کے اس مقام کو نہیں پہچان پا رہے تھے، بس مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے مان لیا جی بس، اور کیا۔ لہذا ان سے بعض ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھی کہ جو احترام رسول کے منافی تھی، اور احترام رسول کے منافی حرکتیں ہوں گی تو ملت اور امت کے پارا پارا ہونے کا اندیشہ ہے۔ سیمنٹ سبسٹنس جو ہے، جو جوڑ رہا ہے انہیں، وہ ایک تو قانون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، یہ قانونی اور دستوری بنیاد ہو گئی، اور ایک ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ ویسے تو محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تو وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اس کا تو کوئی تصور ہم کرتے ہی نہیں، کر سکتے ہی نہیں، کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ جو بھی ذہن میں نقشہ جمائیں گے وہ اللہ تو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے جو آپ نے بنا لی۔ می تراشت فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، نیا سا نیا خدا بنا رہے ہیں۔ لیکن ایک محسوس پے کرے محسوس حضور کی شخصیت، دل آویز شخصیت، حضور میں رحمت، حضور کی شفقت، یہ تو لوگوں کے سامنے تھی نا، حضور کا اعلیٰ کردار، حضور کی پاک سیرت، یہ تو حضور کے سامنے تھی نا۔ لہذا اصل محبت کا مرکز جو ہے وہ ذات نبی بن جاتی ہے۔ از خدا، بہت پیارے الفاظ ہیں اقبال کے، اگرچہ ذرا سا اس میں تجاوز ہے، از خدا محبوب تر گردد نبی، نبی اللہ سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب آپ اصولاً بیان کریں گے تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعی اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اور جو سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی، اس میں بھی پہلے محبت خداوندی کا ذکر ہے، پھر محبت رسول کا، کہ اگر یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ لیکن اللہ تک پہنچانے والا تو محمد ہے نا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغامات دینے والا ہمیں، وہ تو اللہ کا رسول ہے نا، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم جو خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، وہ خوگرے پے کرے محسوس محمد تو ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ کے بارے میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ محمد کا کیا کردار تھا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے ساتھ، کیسا سلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کتنی بڑی مثال تھے سپہ سالاروں کے لیے، کتنی بڑی مثال تھے قاضی القضات لوگوں کے لیے، فیصلے کرتے تھے کہ نہیں، قاضی تھے کہ نہیں، کتنے بڑا اسوہ تھے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کے لیے، آپ اس ریاست کے ہیڈ تھے اس وقت۔ کون سی حیثیت ہے جس میں ہم دیکھیں کہ وہاں پانی کو مرتا ہے اور شخصیت جو ہے اتنی عظمت والی یہاں نظر نہیں آ رہی، ہر پہلو سے عظیم ترین شخصیت۔ تو اس کی محبت اور اس کا اتباع کا جذبہ، اس کے لیے بھی نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ پر بھی پہلے ہمارے لیے لازم ہے اس کی اطاعت، اور دوسرے محبت۔ اللہ کی اطاعت اور محبت جمع کریں تو لفظ بنے گا عبادت، اللہ کی عبادت کرو۔ رسول کے لیے بھی اطاعت بھی اور محبت بھی، لیکن رسول کے لیے اطاعت اور محبت کو جمع کریں گے اتباع بنے گا، پیروی کرو۔ یعنی ایک تو ہے حضور نے حکم دیا، اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے خود دیکھا حضور کیا کرتے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں، میں بھی ویسے ہی چلوں۔ حضور نے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے، میں بھی ساری عمر نہیں کروں گا۔ حضور فلاں سفر میں اس درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے تھے، میں بھی ادھر سے ہو کے گزروں گا۔ اب یہ حضور کا حکم تو نہیں ہے نا، لیکن ایک جذبہ ہے، نقش قدم کی پیروی، اس کا نام اتباع ہے۔ تو جب اطاعت کے ساتھ محبت رسول کی شامل ہو جائے گی تو اس کا نام اتباع ہوگا۔ اللہ کا اتباع ہم نہیں کر سکتے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر کائنات ہے، اس کی پیروی کیسے کریں گے؟ ہاں رسول کا اتباع جو ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے عبادت کے، اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت مساوی ہے اتباع کے۔ اب اس روشنی میں ان آیات کو پڑھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ گفتگو کرتے ہوئے ان کے ساتھ بلند آوازی اختیار کرنا، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم ایک دوسرے کے لیے بلند آوازی اختیار کر لیتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اندازہ بھی نہ ہو۔ دیکھیے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں ذرا زور سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے جواباً وہ مجھ سے بھی زیادہ زور سے بات کرے، آپس میں ہمارا ایسا معاملہ اگر ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن نبی کے ساتھ اگر یہ کیا تو نتیجہ کیا ہوگا، کس قدر سخت، سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ساری نمازیں جو تم نے پڑھی، سارے روزے جو تم نے رکھے، سارا صدقہ و خراج جو تم نے، سب ضائع، زیرو۔ ایک زیرو سے ضرب کھا کر بہت بڑا زیرو، آپ کو معلوم ہے بڑی سی بڑی رقم ہو، زیرو سے ضرب کھائے گی زیرو ہو جائے گی۔ تو یہ سوء ادب اتنی بڑی شے ہے۔ ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر، یہ محمد کا دربار وہ ادب گاہ ہے جو آسمان کے نیچے ہے، زمین پر ہے، لیکن عرش سے نازک تر ہے۔ با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار، خدا کے ساتھ کبھی دیوانگی بھی برت لو۔ اقبال نے بھی بڑی بڑی دیوانگیاں برتی ہیں، پوری نظم شکوہ لکھ دی ہے، خدا کے ساتھ کر لو، محمد با خدا با محمد ہوشیار، کہیں کوئی کلمہ گستاخی کا، بے ادبی کا نہ نکل جائے، اور اس کا خطرہ کیا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، تم نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، تم نے کوئی زنا نہیں کیا، تم نے کوئی چوری نہیں کی، تم نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، تو کیا ہوا، میرے اعمال کیسے ضائع ہو جائیں گے؟ لیکن یہ محمد کی جناب میں گستاخی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سر جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کر لیتے ہیں، ایسے ہی بلند آواز سے حضور سے گفتگو کر لینا، یا کبھی آ کر جذبات میں حضور کی آواز سے بھی اپنی آواز اونچی کر دینا، یہ تمہارے سارے نیک اعمال کو ضائع کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ان الذین، اب دیکھیے جس کو ایک نہیں کے انداز میں بیان کیا تھا، اب اس کو ایک پازیٹیو انداز میں بیان کیا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ پرکھ کر تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ ان دلوں کے اندر اب تقوی جو ہے نشو و نما پائے گا، جن دلوں نے ادب سیکھ لیا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور ادب حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ادب والدین کا بھی ہے، ایک ادب اساتذہ کا بھی ہے، لیکن حضور کا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور یہ معاملہ ہوتا تھا صحابہ کرام کا، گردن جھکائے بیٹھے ہیں، بڑی پست آواز میں گفتگو کر رہے ہیں، حضور سوال کرتے ہیں تو یہ نہیں جیسے چلبلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، اپنے استادوں کو بھی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جھٹپٹ کا یہ تاکہ معلوم ہو جائے میں کتنا ذہین ہوں، نہیں۔ حضور کے جناب میں صحابہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، حضور نے کوئی سوال کیا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، ہم تو آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تدرون من المفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، دوبارہ پوچھا، تب اب تعمیل حکم میں فرمایا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، ہم مفلس اس شخص کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے ہماری زبان میں۔ فرمایا نہیں،
میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازوں کی گٹھڑی لے کر آئے گا، روزوں کی گٹھڑی لے کر آئے گا، حج ہوں گے، عمرے ہوں گے، لیکن لوگوں کے حقوق پر دست درازی کی ہوگی۔ اکلا مال ھذا، فلاں شخص کا مال کھا گیا تھا، ہڑپ کر گیا تھا، غبن کر گیا تھا، بہنوں کے حصے کی وراثت نہیں دی تھی، سب ہڑپ کر گیا۔ شتم ھذا، فلاں کو گالی دے دی تھی، فلاں پر تہمت لگا دی تھی، اور وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا بھائی اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اس کے روزے تم لے جاؤ بھائی، اور ابھی مدعی موجود رہیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا اچھا تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، لاؤ تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ لوگوں کے گناہوں تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس، حضور کی امت کا مفلس وہ ہے۔ تو انداز میں بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام کا یہ ہوتا تھا کہ سوال کیا ہے تو پہلے تو عرض کرتے تھے اللہ و رسول عالم، پھر بہت ہی ادب کے ساتھ جواب دیا۔ تو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ امتحان کسے کہتے ہیں؟ 5ویں جماعت کا امتحان پاس کر لیا، اب 6ٹھی میں چلے گئے، 6ٹھی کا پاس کیا 7ویں میں چلے گئے، درجہ بدرجہ آگے جاتے ہیں نا۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں کا امتحان لے کر ان کے درجے کو بلند کر دیا ہے کہ اب ان دلوں کے اندر تقوی کی فصل جو ہے وہ اگے گی، اور اس کے اندر اصل تقوی جو ہے اللہ کا پیدا ہوگا۔ امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ کیا ہوتا تھا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بدو لوگ جو تھے باہر سے آتے تھے، اب نہ تہذیب نہ کلچر نہ ادب، اکھڑ قوم، حضور کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر یا محمد اخرج علینا، اے محمد نکلیے باہر آئیے، ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ بے ادبی، سوء ادب۔ حضور کے اپنے پروگرام ہوتے تھے، معمولات ہوتے تھے، اس کے اندر دخل دینا۔ ظہر کے بعد ایک استراحت ہے، قیلولہ جو ہے یہ عرب کی، اب اس وقت جو ہے آواز دے رہے کھڑے ہوئے، یہ اس پر اب گرفت کی گئی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اب اسی سے لفظ اس صورت کا نام بنا حجرات، حجرہ۔ اصل میں تو یہ مسجد نبوی کے ساتھ حجرے تھے، جن میں یہ حجرہ عائشہ ہے، یہ حجرہ فلاں ہے، یہ حجرہ حفصہ ہے، حجرات تھے، چھوٹے چھوٹے سی کوٹھڑیاں، یعنی کوٹھڑیوں کا سائز بھی کیا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جب حضور رات کی نماز پڑھتے تھے تو اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ آپ سجدہ کر سکیں، تو حضرت عائشہ کی ٹانگیں آگے ہیں اور حضور یہاں کھڑے ہوئے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے اپنے دست مبارک سے آپ کی حضرت عائشہ کی ٹانگیں وہاں سے ہٹاتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے۔ یہ بڑے بڑے بیڈ روم جو ہم بناتے ہیں وہی تصور نہیں، حجرات، کوٹھڑیاں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو، ندا دیتے ہیں حجرات کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، ان کی اکثریت جو ہے وہ ناسمجھ لوگوں پر مشتمل ہے، ان گھڑ لوگ ہیں، یہ غیر مہذب ہیں، غیر شائستہ ہیں، اکڑ ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ انتظار کرتے، صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر آتے ان کے سامنے۔ ٹھیک ہے بھئی، عصر کے وقت آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عصر سے مغرب تک یہاں نشست ہوگی، آپ بات کہہ دیجئے جو آپ کو کہنی ہے۔ نہیں، ہم حاضر ہوئے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، بغیر لڑے بڑے ایمان لائے ہیں، ہمارا احترام کیا جانا چاہیے، ہم یہاں بیٹھ کے انتظار نہیں کر سکتے۔ نہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ۔ اور یہ معاملہ پھر سورہ نساء میں آپ دیکھیں گے، یہ ہماری عام معاشرت کا بھی اصول بنایا گیا ہے۔ آپ نے اگر کسی شخص سے ٹائم لیا ہے کہ فلاں ٹائم آپ، اس نے کہا آپ آ جائیے، اس وقت تو آپ کا حق ہے کہ آپ جائیں، تو وہ آپ کو ریسیو کرے، لیکن آپ اچانک چلے گئے کچھ ایچے، نہ آپ نے کوئی وقت طے کیا ہے، نہ کوئی وعدہ آپ سے ان کا ہے، اس وقت جو ہے اگر آپ جائیں گے تو پورا حق ہے صاحب مکان کو کہ وہ کہہ دے میں اس وقت نہیں مل سکتا۔ وَإِذْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر یہ کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، غصے کا تمہیں حق حاصل نہیں ہے، تم نے کوئی ٹائم نہیں لیا تھا، اس کی مصروفیت ہے، اس کا کوئی اپنا معمولات ہے، وہ ان کو توڑنے کو تیار نہیں ہے۔
یہ بھی ہمیں آداب سکھائے گئے ہیں، یعنی یہ تو حضور کا ادب آ رہا ہے۔ عام مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کی پرائیویسی جو ہے اس کو رسپیکٹ کریں۔ یہ اس کا اپنا ایک ٹائم ہے، اپنے گھر کے اندر اپنے بال بچوں میں گزارنے کا وقت ہے، میں مسلط نہیں ہو سکتا اس پر، انلیس یہ کہ آپ نے پہلے سے اپوائنٹمنٹ لی ہے، آپ نے وقت لیا ہوا طے ہے، ہاں اس صورت میں وہ پابند ہے کہ آپ سے بات کریں۔ تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اگر انہوں نے انتظار کیا ہوتا، صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود برآمد ہوتے اپنے حجرے سے اور ان کی طرف تشریف لاتے، لکان خیرا لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یہ کیوں آئے دو صفات؟ کہ اصل میں ان میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی نیت میں ڈس رسپیکٹ نہیں ہے، وہ تو عادت ہے ان کی، خاص حضور کی توہین مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہے۔ جیسے ایک بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا، نیش اقرب نہ از پے کین است، اقتضائے طبیعت تشعین است۔ یہ جو بچھو ڈنک مارتا ہے تو آپ سے وہ دشمنی تو اس کی نہیں ہے، وہ دشمنی نکالنے کے لیے ڈنک نہیں مار رہا، یہ اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ ڈنک مارے گا۔ اسی طریقے سے یہ انگھڑ لوگ، غیر مہذب لوگ، یہ اجڑ لوگ، یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کر رہے ہیں، اس میں کوئی ولفل ڈس رسپیکٹ حضور کے لیے، رسول کے لیے کوئی شعوری طور پر بالارادہ کوئی آپ کی توہین پیش نظر نہیں ہے۔ لہذا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تاہم آئندہ کے لیے یہ سبق سیکھ لو کہ حضور کے ساتھ کوئی بھی ایسی حرکت نہ ہو جس سے کہ کوئی بھی گستاخی کی بو آتی ہو، جس کے اندر گستاخی کا امکان پایا جاتا ہو، اس سے بچو۔ کیوں؟ وہ سمجھ لیجئے جو فلسفہ ہے اس کا وہ کیا ہے کہ ایک پلر ہے قانونی دستوری، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حیات ملی مسلمانوں کی اور حیات ریاستی، اس کا ایک پلر قانونی اور دستوری ہے، اور ایک پلر جذباتی ہے جس پر کہ ہماری ثقافت اور تہذیب کا دار و مدار ہے، جس سے ہماری ثقافت میں تسلسل پیدا ہوتا ہے، جس سے ہماری ثقافت میں ہم رنگی، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ مشرق بعید کا آدمی اور مغرب بعید کا آدمی آتے نظر، یہ مسلمان ہیں، یہ محمد کے پیروکار ہیں، ان کے اندر داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی علامت ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ محمد کے پیروکار ہیں، محمد پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ ثقافت، یہ تہذیب پوری دنیا میں ایک ہے، اور اس کی اصل بنیاد کیا ہے کہ مرکزی شخصیت یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو ان کے ادب اور احترام کے اندر کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ان کی محبت اور عقیدت صرف اگر ہو سکتی ہے تو محمد سے ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معصوم ہے، ان سے خطا کا صدور ممکن نہیں۔ تو یہ لفظ اگر ہے اپلیکیبل تو حضور کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔